اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر مگر جامع آیت کریمہ، جس کے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ عزیزان محترم، ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاری و ساری ہے، اور اس ماہ میں پوری دنیا یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دو عظیم اور مقدس جماعتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے کہ جس کا تعلق نبی کے گھر سے ہے، جنہیں ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کہتے ہیں، اور دوسری وہ جماعت ہے جن کا تعلق نبی کے در سے ہے، اور اس جماعت کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ان دونوں عظیم جماعتوں کے افراد کی تعظیم کرتی ہے، تکریم کرتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت
یہ جزو ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، اور خلفائے راشدین کی اطاعت یہ ہمارے لیے اسلام ہے۔ یعنی اہل بیت سے پیار کرنا، ان سے مودت کرنا، ان سے بے پناہ عقیدت رکھنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنا اور ان پر لعن طعن کو حرام سمجھنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور یقیناً کوئی انسان اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے یا ان پر لعن طعن کرے تو ایسا مسلمان اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اور آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں، اس ذات کو ہم یار غار، یار مزار اور افضل البشر بعد الانبیاء یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد ایسی ہستی ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین، اور کہیں ارشاد فرماتا ہے لصاحبہ۔ یہ دو وہ مقامات ہیں جن سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین یقیناً صحابہ ہیں، لیکن کسی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ہے۔ اگر فرمایا ہے تو 1,24,000 صحابہ میں فقط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کی صحابیت کی سند خود اللہ نے دی ہے۔ اب اگر کوئی انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے یا آپ کی توہین کرے تو ایسا کرنے والا قرآن کی آیت کا منکر کہلاتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر بنا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منوایا کسی بندے نے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہے۔ اور دو روایتیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہر صحابی رسول کے ایمان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہے کہ آپ کب اسلام لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام کو قبول فرمایا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آپ تجارت کو ملک شام پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ جب اس راہب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ جناب کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف پیش کیا اور اپنے بارے میں بتایا اور فرمایا میں مکے سے آنے والا ہوں۔ بات کچھ آگے بڑھی، راہب نے کچھ نشانیاں بتائی، حضرت ابو بکر نے اس کا جواب دیا۔ مختصر یہ کہ جب بات ہو چکی تو اس راہب نے
جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا، عرض کرتا ہے کہ سنو، مکے میں ان قریب ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، اور آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اس نبی کے وزیر بنو گے اور بعد میں خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ یہ بات آسمانی کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آئی۔ جب راہب نے یہ بات کہی، بات چیت تمام ہوئی، آپ تجارت سے واپس ہوئے، اب وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا۔ اور جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے وہ واقعہ بتایا۔ کہتے ہیں سرکار میں شام گیا تھا، میری ملاقات راہب سے ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ باتیں کہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا راہب نے یقیناً سچ کہا تھا، راہب نے جو کچھ کہا اس کی ایک ایک بات حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام پیش کی، اور بلا تردد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر کلمہ پڑھا اور اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہاں سے محدثین اور مفسرین اپنا قول پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد صحابہ میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد جو صحابہ اسلام لے آئے، جو سابقون الاولون کہلائے، اس میں جو سب سے اول ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا۔ اب عزیزان محترم، میں شان صدیق اکبر تو کیا ہی بیان کروں اس مختصر سے وقت میں، مگر ایک مشہور واقعہ بیان کرتے ہوئے گزرنا چاہوں گا، شب ہجرت کا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ غار ثور ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حالات جب ایسے بن گئے اور نبی اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم آئے اور میں ہجرت کروں، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ مکے سے ہجرت فرمائیں۔ اب مختصر یہ کہ نبی نے علی کو بلایا، امانتیں دیں اور کہا کہ اے علی، میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ میرا بستر ہے، جہاں تمہیں آرام کرنا ہے، اور جب دن نکل آئے تو جو امانتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان امانتوں کو لوگوں کے حوالے کر دینا اور پھر مدینے چلے آنا۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ 40 کفار و مشرکین نے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نبی نے کنکریاں اٹھائیں، پڑھ کر دم کیا، ماری، سارے کفار اندھے ہو گئے اور نبی درمیان میں سے گزر گئے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے، کہا اے ابو بکر، ہجرت کو جانا ہے۔ تو جواب یہ نہیں آیا کہ یا رسول اللہ سامان تیار کر لوں، ذرا ساتھ میں کچھ کپڑے لے لوں، کھانے کا ساز و سامان لے لوں۔ میرے ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو تیار ہوں، بتائیں کب چلنا ہے۔
اب دونوں ہجرت کر کے غار ثور پہنچتے ہیں. اب جب غار ثور پہنچے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں, میں اندر جا کے ذرا چیک کر لوں کہ کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول یوں ہی چلے جائیں اور کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف دے دے. تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے اندر گئے اور جانے کے بعد غار کو اچھے سے صاف کیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 سوراخ تھے, بعض میں آتا ہے کہ ایک ہی سوراخ تھا. بہرحال جو سوراخ تھے, حضرت ابو بکر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اس میں سے کوئی موذی جانور باہر نہ نکل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے. تو آپ عشق دیکھیں کہ آپ نے اپنا امامہ اتارا, اس میں سے کپڑا پھاڑا اور ان کپڑوں کو اس سوراخ کے اندر فٹ کر دیا, اور باہر آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. جب اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے تو روایات کہتی ہیں کہ ایسا ماحول تھا غار ثور کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف طاری ہوا. اور وہ خوف اپنے لیے نہیں تھا, وہ خوف نبی کے لیے تھا کہ کہیں کوئی جانور تکلیف نہ دے دے, کہیں نبی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب آپ توجہ فرمائیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نبی نے خوف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر خوف نہ کر, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, کہ اے ابو بکر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے, کہا ہمارے ساتھ ہے, یعنی دونوں کے. اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں جہاں نبی ہوں گے وہاں وہاں خدا ہوگا, اور جہاں جہاں صدیق ہوں گے وہاں وہاں خدا ہوگا. تو جہاں صدیق ہے وہاں خدا ہے, جہاں نبی ہے وہاں خدا ہے. نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر خوف نہ کرو, ان اللہ معنا, کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور عزیزان ملت اسلامیہ یہی صدیق اکبر ہیں کہ جن کی مودت کا عالم یہ ہے. ایک آخری روایت اور پھر انشاءاللہ 2-5 منٹ میں گفتگو کو ختم کروں گا. ایک بڑی پیاری روایت. آج ہوتا ہے نا کہ بعض ناسبی اور خارجی جب شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو لہجہ یہ ہوتا ہے کہ سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو کم کر رہے ہیں, اہل بیت کو نیچا دکھا رہے ہیں. جبکہ الحمدللہ جس کے دل میں ایمان ہوگا, آپ جملوں پر غور فرمائیے گا, جس کے دل میں اسلام نہیں ایمان ہوگا وہ کبھی صحابہ اور اہل بیت کا تقابل نہیں کرے گا, مقابلہ نہیں کرے گا. جب شان صدیق بیان کرے گا تب بھی جم کے بولے گا, اور جب شان حیدر بیان کرے گا تب بھی جم کے بولے گا. وہ اپنی گفتگو میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی فضیلت کو نہیں گھٹائے گا, اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کی فضیلت کو نہیں گھٹائے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ برابر برابر کرنے کی کوشش کرے گا, اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرے گا. ابو بکر بڑے, علی چھوٹے, علی بڑے, ابو بکر چھوٹے, فلاں بڑا, فلاں چھوٹا, یہ ناسبیت اور خارجیت کی علامت ہے. اور ایک مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جسے جو مقام دیا ہے اس شخصیت کو اس کے مقام کے مطابق مانے بھی اور اس سے محبت بھی کرے. جسے اللہ نے بڑھایا اسے کبھی نہ گھٹائے, اور جسے اللہ نے گھٹایا اسے کبھی نہ بڑھائے. جسے اللہ نے بڑھایا ہو
اسے کبھی نہ گھٹائے، اور جسے اللہ نے گھٹایا ہو، جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو، اسے کبھی عزت نہ بخشے۔ تو روایت یہ ہے کہ نبی تشریف فرما ہے اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے، اور اللہ کے رسول جب تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام کے بیٹھنے کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ حضرت ابو بکر داہنی طرف بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے تشریف فرما ہوتے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ بھی آ چکے، گفتگو سن رہے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ مولا علی کسی کام کی وجہ سے گئے ہوئے تھے، آپ دیری سے آئے۔ اب جیسے ہی مسجد نبوی میں مولائے کائنات داخل ہوئے، نبی نے علی کو دیکھا، اور علی کو دیکھ کر پھر صحابہ کو دیکھا، تو یہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب بات علی کی آ جائے تو چہرے دیکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کہ کون مسکرا رہا ہے، کون مرجھا رہا ہے۔ اب آپ انتظار کرنے لگے، کیونکہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کہ کہیں کوئی جگہ کرے تو میں بیٹھ جاؤں۔ اب نبی نے تمام صحابہ کو دیکھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھا، فوراً سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا علی ابن ابی طالب، آپ یہاں پر تشریف رکھیے۔ یعنی صدیق اکبر نے جگہ کر دی اور فرمایا، اے علی میں اٹھ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ نبی نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچان سکتا ہے۔ فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچان سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت لیے بیٹھے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ لیے بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں 5 منٹ، اور یہ اس خانقاہ کا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ جو موقف، جو فکر اور جو عقیدہ ہمارے اسلاف کا ہے، وہی الحمدللہ ہمارا ہے، اور اسی فکر، اسی موقف اور اسی عقیدے کی تعلیم ہم اپنے مریدوں کو دیتے ہیں۔ اور وہ عقیدہ اور موقف اور فکر یہ ہے کہ وہ مسائل جو 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں، جن پر بڑے بڑوں نے کبھی کلام نہیں کیا، جن پر بڑے بڑوں نے کبھی زبان نہیں کھولی، جو کتابیں بالائے طاق تھی انہیں کبھی اتارا نہیں، جب مشاجرات صحابہ پر سوال کیا گیا تو اکابرین نے کہا کہ خاموش رہو، تو پیغام یہ ہے کہ اے خانقاہ عالیہ قادریہ سے محبت کرنے والوں، جن مسائل پر بڑوں نے خاموشی اختیار کی، ان مسائل پر تم خاموش رہو، اور جن کا ذکر بڑوں نے جم کے کیا، تم بھی ان کا ذکر جم کے کرو۔ ارے 1300 سال گزر گئے، جب مشاجرات صحابہ کے ٹاپک پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا، بات نہیں کی، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، بعد والوں نے سکوت اختیار کیا، تو پھر آج کے 2 ٹکے کے خطیب کو کس نے حق دے دیا کہ منبر رسول سے فالتو کی باتیں کریں، منبر رسول سے تفرقہ پھیلائے، منبر سے رسول سے عوام کو مس گائیڈ کرے؟ ارے نبی نے، یہ بات نازل ہو گئی، دعا دیجئے گا، نبی نے اپنا خطاب مسجد نبوی میں روک کر علی کو گود میں اٹھا کر بتا دیا
کہ جب بات منبر کی آئے گی تو یا تو رسول کا ذکر ہوگا یا رسول کی آل کا ذکر ہوگا. نبی مسائل بتاتے ہوئے رک گئے، نبی مسائل بتاتے ہوئے رک گئے، شریعت بتاتے ہوئے رک گئے، اور جب آقا حسین آئے تو گودی میں اٹھا لیا اور بتا دیا کہ بڑے سے بڑا خطیب بھی اگر مسائل بیان کر رہا ہو اور آل پیمبر آ جائے تو مسائل روک کر آل پیمبر کے فضائل بیان کرنے لگ جائے. تو منبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ان منبروں سے اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، صحابہ کرام کی تعلیمات کی بات ہو، اولیاء کرام کی تعلیمات کی بات ہو، اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے امت میں تفرقہ پھیلے. ہمارا کام محبت کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور مشاجرات صحابہ پر ہمارا شروع سے یہی عقیدہ ہے کہ ہم اس پر سکوت اختیار کرتے، ہم اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرتے، اور اوپر سے لے کر نچلے درجے کا صحابی کوئی بھی صحابی ہو، ہر صحابی کی توہین کو ہم حرام سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. یہ باتیں اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے بٹھا لو اور یہی عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ صحابہ پر ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان پر زبانوں کو دراز کریں. تو سکوت سب سے بہتر موقف ہے، خاموشی سب سے بہتر عقیدہ ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، بات صدیق اکبر کی چل رہی تھی اور اہل بیت کا بھی میں نے ذکر کیا، تو پیر نصیر کی زبان میں میں اپنے دل کی بات اور یہ پیغام دیتا چلوں کہ اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا. ارے نبی نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت ہی پاؤ گے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ، میرے تربیت یافتہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو. چاہو تو ابو بکر کی پیروی کرو، چاہو تو عمر کی پیروی کرو، جس کی چاہو پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، ہدایت ہی پاؤ گے. کیا ہی خوب کہا پیر صاحب نے، اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بات محبت کی ہے، محبت سے کہی گئی. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 31 ان قریب آنے والی ہے. نوجوانوں سے اپیل ہے پیاروں، ادھر ادھر جا کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کرنا. نئے سال کا آغاز اللہ اس کے رسول کے ذکر سے کرنا، درود پاک پڑھتے ہوئے کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کرنا، اور نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ باری تعالیٰ یہ جو نیا سال ہمیں تو نے عطا کیا ہے اسے ہمارے لیے بہتر بنا، ہر آنے والی مصیبتوں کو دور فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، ایمان میں تازگی عطا فرما. اللہ کے حضور سجدہ کر کے نئے سال کا آغاز کرنا، ادھر ادھر جا کر خود کو گناہوں میں ڈالنا، ملوث کرنا، یہ ہم مسلمانوں کا، صاحب ایمان کا شیوا نہیں ہے پیاروں. اللہ رب العزت ہماری گفتگو کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.